قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ خوش آمدید۔ تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا 7واں انتخابی مقابلہ ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ ہے۔ اس کے بعد بس ایک مقابلہ اور ہے، اس کے بعد سیمی فائنل کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کے مقابلے میں بھی حسب روایت ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ یہاں موجود ہیں مقابلے کو جج کرنے کے لیے۔ حسب روایت 3 ججز بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں اپنے منصفین کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ون اینڈ اونلی شاہد مسعود صاحب۔ شاہد صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا، خوش آمدید ہے آپ کو۔ آپ تواتر کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، بہت شکریہ اس چیز کے لیے۔ شاہد بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر بھی ہیں، جامعہ کراچی میں عرصہ دراز سے تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی موجود ہیں جناب آشکار داور صاحب، سینئر ہوسٹ ہیں ARYQTV کے، اور ججمنٹ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے جو تقریری مقابلے QTV کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب بطور جج ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا شاندار ہے۔ موضوع بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے کنٹسٹنٹ کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں۔ آج ہمارے ساتھ جو پہلی مقررہ ہیں نور الایمان، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شمس الدین، اور شمس الدین کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد عمیر۔ موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا ہی شاندار موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے پیکر حسن و جمال۔ کیا شاندار موضوع ہے جناب ادیب رائے پوری صاحب کا۔ اسی مناسبت سے ایک انتہائی خوبصورت کلام ہے، میں پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد مقابلے کی جانب کے۔ تو عروج حسن کی انتہا، تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو، تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی ہے جستجو، میں تو ایک بشر ہوں، غلام ہوں، آقا تیرا قرب ہے میری آرزو۔ کیا بات ہے جی۔ جناب ادیب رائے پوری صاحب کی انہی اشعار کے ساتھ آج کے مقابلے کا آغاز کریں گے۔ میں اپنی پہلی مقررہ کو، جو کہ نور الایمان ہیں، انہیں دعوت دوں گا کہ روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ یہ کمال خاص ملا جسے بلغ العلا بکمالہ، یہ جمال حق نے دیا جسے کشفت دجا بجمالہ، یہ ہوئی بڑائی عطا جسے حسنت جمیع خصالہ، کہ کہہ رہا ہے خدا خودی صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کا ایک ایسا عظیم پیکر بنایا کہ کوئی قلم اس کو احاطہ نہ کر سکا، کوئی زبان اس کو کامل بیان نہ کر سکی۔ آپ وہ حسن بے مثال ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے۔ میں نے قرآن میں دیکھا تو سرور عالم، میں نے قرآن میں دیکھا تو پروردگار، شاباش شاباش، کوشش کریں۔ میں نے قرآن میں دیکھا تو پروردگار عالم، دوبارہ شروع کر لیجیے۔ یہ کمال خاص ملا جسے بلغ العلا بکمالہ، یہ جمال حق نے دیا جسے کشفت دجا بجمالہ، یہ ہوئی بڑائی عطا جسے حسنت جمیع خصالہ، کہ کہہ رہا ہے خدا خودی صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کا ایسا عظیم پیکر بنایا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کا ایسا عظیم پیکر بنایا کہ کوئی قلم اس کو احاطہ نہ کر سکا، کوئی زبان اس کو کامل بیان نہ کر سکی۔ آپ وہ حسن بے مثال ہیں جو ہر عیب سے پاک ہیں۔ میں نے قرآن میں دیکھا تو پروردگار عالم رخ سرکار کو والضحیٰ پکارتے ہیں، واللیل کہہ کر میرے آقا کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں۔ محمد کی آنکھیں مازا غل بصر، محمد کا سینہ علم نشتہ لق صدرک، ساری کائنات کا حسن محمد کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔
تیرے نور نے منور کیا عرب کے ریگزاروں کو، بنو سعد کے پہاڑوں کو، حلیمہ کے گھرانے کو، دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ چہرہ مبارک پر پڑتی تو میں اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیتا کہ یہ آنکھیں حسن کی تابانیاں سہ نہ پائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، ارے اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل ہی کاٹ دیتی۔ حسن یوسف وہ ہے کہ جس سے نگاہ ہٹانا مشکل ہے، محمد کا جمال وہ ہے کہ نگاہ ٹک ہی نہ پائے۔ دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام آپ کے حسن کو بیان کرتے ہیں کہ بے سایہ سراپا سرور کونین کا، بے سایہ سراپا سرور کونین کا، کلیوں سی رنگت لہروں سی زلفیں کلیوں سی رنگت لہروں سی زلفیں سرمگی آنکھیں، پاؤں ایسے کہ ریت پہ قدم رکھتے تو پائے مبارک کے نشان تک نہ ہوتے۔ آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کا لعل دہن باعث شفا، آپ مسکراتے تو دانت ستاروں کی مانند چمکتے، آپ کلام کرتے تو آپ کی آواز کی کشش سننے والوں کو مبتلا سحر کر دیتی۔ الغرض آپ کا حسن جمال ایسا معجزہ ہے کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ اس کا اگر ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ اس پر لات نہ دے سکتی۔ بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے اگلے مقرر ہیں شمس الدین، روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ صدر علی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین و جمیل، پرکشش، نورانی، جاذب نظر، انتہائی روشن، شگفتہ و شاداب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ دیکھ لیتا، جس کی نظر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پہلی مرتبہ پڑتی، جو دیدار مصطفیٰ سے پہلی مرتبہ شرفیاب ہوتا، وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ اور صدر علی وقار سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور جیسا آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر میں عبد المطلب آئے، کہنے لگے اے حلیمہ تم کہتی ہو کہ ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا، اے آمنہ تم کہتی ہو کہ ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے شہر، تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل۔ مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، لیکن ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل پکار اٹھے، دنیا والوں تم یہ کہتے ہو کہ حضور جیسا ہنسی ہم نے نہیں دیکھا، تم نے جو بھی دیکھا آج کا زمانہ، جو بھی دیکھا آج کا حسن دیکھا، جو بھی دیکھا آج کے چہرے دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں نبیوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے بھی دیکھا، وَقَدْ طَارَ أَيْدِيَهُنَّ، میں نے سب کچھ دیکھا، لیکن ایسا ہنسی آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا اے دنیا والوں تم نے دیکھتے کیسے جب میں نے ایسا ہنسی بنایا ہی نہیں ہے، جب میں نے ایسا ہنسی پیدا ہی نہیں کیا، میں نے ایسا ہنسی دنیا میں تخلیق ہی نہیں فرمایا، میں نے وہ سرچشمہ ہی توڑ دیا جس سے میں نے محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ نہ آفتاب نہ چاند آفتاب کے جیسا، نبی کا چہرہ ہے الکتاب کے جیسا، نہ چاند اور نہ چاند، نہ آفتاب نہ قمر کے جیسا، نبی کا چہرہ ہے الکتاب کے جیسا۔ تمام عالم امکان کو دیکھا ہی نظر، ملا نہیں مگر رسالت مآب کے جیسا، ملا نہیں مگر
رسالت باپ کے جیسا. شکریہ. آج کے ہمارے اگلے اسپیکر ہیں محمد عمیر، روسٹرم پر آئیں گے اور اپنی تقریر ہمیں سنائیں گے. صدر عالی وقار مہتاب کو چاندنی عطا کرتا اور آفتاب کی شعاؤں کو اپنی شوکت انور کے نور سے کمتر ثابت کرتا. یہ میرے مصطفیٰ حضرت مجتبیٰ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چہرہ ہے جو تخلیق کے بپا ہونے سے لے کر کائنات کے نقطہ انتہا پر ہونے تک تمام ادوار کے لوگوں کو ایسا منور کرتا آیا ہے کہ ان کے نور کی برکت کہیں کعبے کو پاسباں ملے صنم خانے سے اور نہ جانے کتنے سیادل شامل خدا کے عبادت خانے میں. ایسی ذات اقدس و اولا کو سبھی جہانوں کا سردار کہتے ہیں. یوسف و جبریل جنہیں کمال کہتے ہیں، جن کے وسیلے سے آدم بھی فیضیاب ہوتے ہیں، جن کے معجزات پر موسیٰ رشک اور عیسیٰ حیران ہوتے ہیں. وہ ثروتوں والے جو آمنہ کے لال ہیں، کوئی شک نہیں بلا شبہ وہی پیکر حسن و جمال ہیں. کوئی شک نہیں بلا شبہ وہی پیکر حسن و جمال ہیں. صدر علی وقار حسن یوسف کے سامنے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، لیکن گر انہیں جو حسن محمد کی دیدار کا شرف حاصل ہوا ہوتا تو یقیناً تاریخ کی آنکھیں کئی عورتوں کو اپنی گردنیں کاٹتا دیکھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا نور بنی ہاشم کے حشم کا ایسا بلند و بالا نور ہے کہ کائنات میں باقی تمام نور کے عناصر یکجا ہو کر بھی اس کے مقابل نہیں آ سکتے. تقابل تو کجا آنکھ اٹھانا بھی نہیں بنتا. جناب والا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و کمالات پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و کمالات ازل تا ابد لامتناہی ہیں کہ بابا آدم علیہ السلام کا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کے لیے دعا مانگنا، اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذریت میں مانگتے ہوئے دعا کرنا کہ پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے سائے تلے خطہ عرب سے ظلم و ستم کا اختتام ہونا، صدیوں سے جاری نسلی دشمنیوں کو دنیا کی بہترین بھائی چارگی میں بدلنا، اور عورت کو جوتی سے بدتر سمجھنے سے لے کر جنت کی تعبیر دینا پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و کمالات میں سے ایک کمال ہے جسے تاریخ کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. شکریہ. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا بات ہے محمد عمیر کی. اور مقابلہ آج کا مکمل ہوا. ججز کی جانب جائیں گے، وہ فیصلہ تو سنائیں گے، لیکن میں ایک پیشن گوئی آج کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ آپ سارے اپنی زندگیوں میں بہت کامیاب ہوں گے، تب ایسے لوگ ملیں گے تو یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ویسے ہی کامیاب ہو گیا، مقدر سے کامیاب ہو گیا، قسمت اچھی تھی اس کی. تب آپ نے انہیں جواب دینا ہے کہ یوں دیدہ خونبار کے منظر سے اٹھا میں، طوفان اٹھا مجھ میں، سمندر سے اٹھا میں، اور اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا. اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں، تو کوئی غم نہ کریں. آج جو آپ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ دونوں سے آپ کچھ بھول گئے، غم نہ کریں. میری پیشن کو یاد رکھیں، ایک دن آپ لوگ بہت کامیاب ہوں گے. ججز کی جانب جائیں گے اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ بچے بہت پیارے ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے حضور سے محبت کا اظہار کیا. اور بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا بہت اگر ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، تو انسان بھولنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، ہو جاتا ہے تو اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہی تلفظات کا معاملہ ہے. تلفظ حق اور حق میں فرق ہے، قلم اور قلم، قرآن، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصطفیٰ ظاہر کے لوگوں کو پتہ ہے. اسی طریقے سے قمر چاند کو کہتے ہیں، اور قمر یہ جو ہماری ہے قمر. اور جو شعر حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی کا آپ نے پڑھا اس کا مصرع، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو اس پہ کر دیا، اس پہ نہیں کر دیا. بقیہ طور پر تو ماشاءاللہ بہت اچھے. میں اختصار سے اس لیے کام لے رہا ہوں کہ احباب کو بھی بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد بھائی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بھائی پہلی تقریر نور الایمان آپ کی تھی، اور آپ سے ہم نے جب کہا کہ دوبارہ اس کو آپ دوبارہ سے شروع کیے، تو وجہ یہی تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ معمولی سا رخنہ تھا.
थोड़ी सी मेहनत की और आपको ज़रूरत थी। आप तकरीर बहुत अच्छी कर सकती हैं, आपने की भी अच्छी, लेकिन आप भूल गई। मवाद बहुत अच्छा था आपके पास, आपने उससे इंसाफ नहीं किया भूलने की वजह से। बाकी इहाता होता है, और लुआब दहन को आपने लाल कहा, तो एक दफ़ा दिखा ज़रूर लिया कीजिए किसी को, किसी से पूछ ज़रूर लिया कीजिए, ठीक है। इसके बाद शरफ़ दोनों ने इस्तेमाल किया, उसको शर्फ़ कहा है, शरफ़ होता है। अच्छा, आपने शमसुद्दीन हुस्न कहा, हुस्न होता है, हुस्न नहीं होता। फिर वो जो आपने शेर पढ़ा था कि ना चांद ना आफताब ना कमर के जैसा, वो है असल में कि ना चांद ना कमर ना महताब के जैसा, ठीक है। वो मिसरा आपने गलत पढ़ा था, आप ख़ुद भी कंफ्यूज हो रहे थे ना, लेकिन आपने गलत पढ़ा था। बाकी मजमूई तौर पे तकरीर तीनों ने बहुत अच्छी की हैं। मामूली देखें, एक आदमी इसलिए जीत जाता है कि दो लोग कोई गलती छोटी मोटी कर लें, जब आप उस गलती को कवर कर लेंगे तो फिर आप भी जीतने लगेंगे, ऐसा ही होगा। तो मजमूई तौर पे आपकी तकरीर अच्छी थी। और एक इसमें बच्चा ऐसा है जो आज जीता है, मैं आपको पेशन गोई करके दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो बच्चा इस मुकाबले का विनर ना हो। इतनी अच्छी तकरीर हुई है आज। इस कदर पसंद आई आपको? आज नहीं, तकरीर हम तीनों मुत्तफिक हैं कि आज बहुत अच्छी अफजा है उस बच्चे के लिए, जो बहुत अच्छी एक तकरीर हुई है। आशकार भाई से नतीजा अगर वो मेहनत करते रहें ऐसे ही, ऑब्वियसली वो तो शर्त है, नतीजा अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में, कोशिश है। आशकार भाई, नूरुल ईमान बच्ची ने अच्छे स्टार्ट देते कि बेटा भूल गए तुम, फिर वही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो। मुझे बड़ा मज़ा आता था, बहुत दुआ वल्लैल जब आप लेके चली गए, और उसके बाद फिर गलतियाँ भी कर गई। कंटेंट जो भी आपने बयान किया रिलेटेड था, उससे मवाद टॉपिक से रिलेटेड था। आशकार भाई, तकरार बड़ी ज़रूरी है ना, कि ये जो चीज़ लिखते हैं उसे याद करें, दोहराएं, एक दूसरे को सुनाएं, वो तकरार का जो एक कॉन्सेप्ट है, इससे ज़रा बेहतरी पैदा और अच्छा लगता है सुनने वालों को भी ना, प्रैक्टिस करके अगर आपने तकरार के। अच्छा, शमसुद्दीन हक नवाज़, आपने हुस्न जमाल को बड़ा अच्छा बयान किया, बहुत मज़ा आया, और मवाद बड़ा रिलेटेड था आपका। और उमैर खलील, आपने जो है कंटेंट को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया, आए लेकिन दाएं बाएं होकर निकल गए। जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करती है, यकीन करें अच्छे उम्मतियों की पहचान ये है कि वो तड़प जाते हैं, तड़प जाते हैं, और जब तड़प आ गए तो आप गुलाम बन गए। वो बकल वो इसके कि नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरे शरियानों के अंदर रक्स करता है। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरे शरियानों के अंदर रक्स करता है, और ज़मीन व आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर। वाह, क्या कहने हैं भाई। तो इश्क की बात है बेटा, आप वही बच्चे हो, और हम तो अब अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। तो मकसद कहने का ये कि आप लोग इश्क को पैदा करें। आप सबसे पहला बुनियादी बताएं तरीका क्या इश्क पैदा करने का। जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप ये करेंगे ना, ज़बान पे आपके आ जाएगा, खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी, खुद ब खुद इश्क पैदा हो जाएगा। आशकार भाई, नतीजा क्या है आज का? नतीजा बहुत वाज़ेह है, जैसे जाहिर है, शायद मैंने इशारा दे दिया था, और कोशिश हमने की कि बड़े ऑनेस्टली बच्चों का उनको हक अदा किया जाए, जो उनका हक है, और भूल चूक होती रहती है, हमने उसको माइंड नहीं किया। लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में जिसने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, जो पहले नंबर पे है, वो है शमसुद्दीन वल्द हक नवाज़। क्या कहने जी, शमसुद्दीन बहुत मुबारक हो आपको, आप अगले राउंड यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जी डॉक्टर साहब, की एक बात जो मुझे नज़र आ रही है शमसुद्दीन में, कि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मनाजिर की है। मनाजिर और मुकर्रर में बड़ा फ़र्क है, और ये फ़न मनाजरा में अगर ये आगे तक जाए तो ये दीन इस्लाम की खिदमत न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कर सकते हैं। बस जुड़े रहे इतना, और उस बच्चे के अंदर भी सलाहियत, ये बच्चे करेगी इंशाल्लाह। एक लूँगा आपका, आपने देखा जो वाइज़ीन तकरीर करते हैं, एक तो होते तकरीर करके चले गए, एक वो कहते हैं जुमला बोला तो सारा मजमा शुरू हो जाता है। कांटेक्ट, ऐसा ही है। आई कांटेक्ट, आपने खींचना लोगों के को साथ कांटेक्ट। आप अगर मेहनत करते रहोगे, याद रखो, इससे अच्छी तकरीर अगली करोगे, उससे अगली करोगे, मुकाबला जीतोगे। याद रखना, आप में बड़ी सलाहियत है। बिल्कुल ठीक है, एक बार फिर से बहुत मुबारक हो शमसुद्दीन, आप आज का मुकाबला जीत गए। इसी के साथ आज का राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।